نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بس جانے لگے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ یہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہٰذا اسے قتل کرنے میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا مگر اس صورت میں کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، اور یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ یعنی بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ تحقیق لازمی کر لینی چاہیے۔ یہ ایک شریعت کا بہت بڑا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھا رہے ہیں۔ ہر شخص سے پہلی بات تو یہ کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، کسی سے کوئی بددیانتی اور ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی پر اندھا اعتبار کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی پہلے تحقیق نہ کر دی گئی ہو۔ جب تک اس کا مکمل علم نہ آ جائے تب تک ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آنکھ اور کان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دل کا کام ان پہ غور و فکر کر کے کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے۔ گویا ایسی بدزنی کرنے والے، بددیانتی کرنے والے، بے بنیاد افواہیں پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کی باز پرس اسی طرح سے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ اور کان ان کو گواہ بنا کر بات کر سوال و جواب ان سے کیا جائے۔ آیت نمبر 37۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں ایسے اکڑ کر مت چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اب یہاں پر متکبرانہ چال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ جو بھی انسان اکڑ اکڑ کر اور کال پھلا کر چلتا ہے اور اپنی تہپن کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں ضرور سزا دیتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ انسان انکساری سے رہے اور کبھی بھی متکبرانہ چال نہ چلے۔ آیت نمبر 38۔ کُلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُہُ عِندَ رَبِّکَ مَکْرُوہًا۔ یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یعنی ابھی تک پچھلے اور اس سے پچھلے سبق میں جو ہم احکامات پڑھ رہے ہیں، زنا کے قریب نہ جاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، گال نہ پھلاؤ غرور و تکبر سے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے مکروہات میں کنسیڈر کیے ہیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور ان سے بچنا ہم پر فرض ہے۔ آیت نمبر 39۔ ذَلِکَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے، بنا کر جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔
یہ سب باتیں ہیں جو ہم نے پڑھی، وہ ہمارے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو بہت ضروری ہیں تہذیب و تمدن کے لیے، عقائد اور اخلاق کی اس طرح سے ہماری ایک بنیاد بنتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی ان ساری باتوں سے. یہ ساری باتیں وہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں اور جو کس قدر ضروری ہیں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے. لہٰذا آخر میں پھر وہی تاکید کی جا رہی ہے کہ توحید کے بغیر کوئی نیکی بھی کام نہیں آ سکتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سب کام کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہی انکار کر رہے ہو. یہ سب باتیں حکمت سے بھری باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے توحید ہے، توحید پر قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو الہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دھتکارے گا اور جہنم میں لے جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے. آیت نمبر 40 افاسفکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کو تمہیں چن لیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے؟ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. اب جہاں پچھلی آیت میں توحید کا ذکر تھا، یہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شریک بھی بناتے تھے اور اولاد بھی. اپنے لیے انہیں قطعاً گوارا نہیں تھا کہ وہ بیٹیوں کے باپ بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں تجویز. تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.